تو سیدھا سیدھا صدقہ جاریہ ہے، ٹینک بنے گا، نمازی وضو کریں گے، ثواب آپ کے کھاتے میں۔ اصل میں یہ چیزیں ہم دنیا میں دیکھ نہیں رہے ہیں نا، اللہ نے یؤمنون بالغیب، غیب کے پردوں میں چھپا دی ہیں ساری چیزیں، تبھی جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کرتا ہے، جس کا ایمان نہیں ہوتا۔ اب دیکھو کوئی ایسا بزنس ہو جس میں آپ کو یقین ہو کہ 1 لاکھ روپے دوں گا تو اگلے مہینے پروفٹ 2 لاکھ ہوگا، تو ہر آدمی نوٹوں کی گڈیاں لے کے قرضے لے کے آ کے کھڑا ہوا ہوگا، چوری کر کے لا کے دے رہا ہوگا کہ یار میں اس سے بعد میں معافی مانگ لوں گا۔ تو غیب کے پردوں میں اللہ نے جو چیز ڈال دی ہے تو وہ غیب میں ہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں خرید کے وقف کیے، کتنا آج تک وہ وقف کنویں موجود ہیں، آج تک حضرت عمر کا وہ وقف باغ مدینہ میں موجود ہے، حضرت عمر نے باغ خرید کے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا، آج بھی وہ مدینہ میں موجود ہے۔ دیکھو کتنی بڑی تجارت، وہ سب ثواب کس کو مل رہا ہے؟ حضرت عمر۔ نبی نے فرمایا جس نے ایک درخت لگایا اور مر گیا، جب تک اس درخت سے انسان تو دور کی بات چرند پرند بھی کھائیں گے نا، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے نا، پرندوں کو بھی، آپ نے فرمایا اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ بخیل نہیں ہے، اللہ کیا ہے؟ قدردان ہے، وہ تو تھوڑے کا بہت زیادہ دیتا ہے، تو وہ نوٹ کر رہا ہے سب چیزیں، تو اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ دینے کس کو ہیں؟ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کی رسید، مسجد الفلاحیہ لکھی ہوگی تو وہ رسید لازمی لیں، سمجھتے؟ کافی ہو گیا۔ اچھا بھائی، یہ پرچی کسی نے بھیجی ہے، وہ ہندو تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، کہہ رہے ہیں آپ کے بیانات بھی سنتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سن کر ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے۔ تو یہ چونکہ بہت سارے غیر مسلموں کا مسئلہ ہے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر گھر میں کہتے ہیں میں شو کر دوں گا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، گھر والوں کو بہت تکلیف ہوگی، خاندان میں مسائل ہیں، تو میں اپنے اسلام کو کیا چھپا سکتا ہوں؟ دیکھیں، اس خوف سے چھپانا کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ان کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، یہ تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ جب میں نے دوسری شادی کی تھی میرے سارے خاندان کو بہت تکلیف ہوئی تھی، سب کو ہوتی ہے، تو اب آپ پہلی شادی کریں تو بھی تکلیف ہوتی ہے، آج کل آپ اگر پہلی ٹائم پہ کر لیں نا تو سب کو تکلیف ہوتی ہے، ابھی کوئی عمر تھی تمہاری شادی کرنے کی، لوگ اس طرح بات کر رہے ہو۔ اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے، آپ بتائیں گے تو گھر والوں کو تکلیف ہوگی اس سے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، ان کا تکلیف ہونا غلط ہے، بھائی کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ آپ کو ٹارچر کریں گے، ماریں گے، قتل کر سکتے ہیں، یا بہت زیادہ ماریں گے، پیٹیں گے، بہت زیادہ آپ پہ ذہنی دباؤ آپ کو دیں گے، تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا اسلام چھپا سکتے ہیں۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن کی آیت ہے کہ جس کو زبردستی مجبور کیا جائے کفر پر، تو دل میں اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو ایسی شدید مجبوری میں زبان سے وہ اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہے۔ یہ بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ مسئلہ ہے آج کل، میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے بھی کچھ ہندو آئے تھے نا، ہندو فیملی آئی تھی مسلمان، ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ، جو بھی ایک بچہ مسلمان ہو، بچہ تو نہیں یعنی 18 20 22 سال اس کی عمر ہوگی، وہ بھی اس کے ساتھ بھی یہ ٹینشن کہ اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں گھر والے۔ تو ہندوؤں میں یہ شاید زیادہ ہوتا ہے، عیسائیوں میں میرا خیال ہے اتنا نہیں ہوتا، عیسائیوں میں بھی بہت مسلمان ہوتے ہیں، جو میرے ہاتھ میں کبھی کوئی مسلمان ہوا ہے تو ان کے گھر کی طرف سے کوئی عام طور پر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، تھوڑا براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں لگتا ہے کرسچن لوگ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی مجبوری میں آپ اپنا ایمان چھپا سکتے ہیں، روزہ رکھ لیں، آپ روزے میں کہیں سفر پہ چلے جائیں، یہ کچھ ایسا تدبیر اختیار کر لیں، نماز بہرحال ہر صورت میں پڑھنی پڑے گی، چھپ کے پڑھ لیں، جیسے تیسے بہت سارے مواقع انسان کو چھپ کے پڑھنے کے ملتے ہیں نماز، تو اس طرح سے کچھ کر لیں گزارا۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو استقامت نصیب کرے۔ اور یہ کہتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، واقعی وہ بڑے خوش قسمت ہیں، ہمیں چونکہ قدر نہیں ہے، ہمارے ہاں تو نیکی نہ کرنا مشکل ہے، ہمیں تو اللہ نے نیکی پہ مجبور کر دیا ہے، تو جو روزہ کھائے گا وہ پٹے گا، صحیح ہے نا، رکھنا آسان ہے، کھانا مشکل ہو گیا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا۔ قربانی تو ان غیر مسلموں کی ہوتی ہے جو قربانی دے کر آتے ہیں، پورا خاندان بائیکاٹ کرتا ہے، اور پھر بھی وہ اپنے دین اور مذہب پہ قائم رہتے ہیں، تو قدر کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، ہم نے ایک ہی میت کا جنازہ پڑھا اور دوسرے مقام پر اسی میت کا جنازہ کیا ہم خود پڑھا سکتے ہیں، یعنی امامت کر سکتے ہیں؟ تفصیل سے بتائیں۔ ایک شخص ایک ہی میت کا جنازہ کئی دفعہ پڑھ سکتا ہے، ایک شخص ایک میت کا جنازہ بھی ایک دفعہ پڑھے گا اور میت کا جنازہ بھی ایک ہی دفعہ ہوگا، 2 دفعہ جائز نہیں ہے۔ جنازہ عبادت ہے،
عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں. توقیفی کا مطلب جیسے نبی سے منقول ہے ایسے ہی کرنا پڑے گا. ہمارے نبی سے کبھی کسی کے 2 دفعہ جنازہ منقول نہیں ہے, سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو آج کل میتوں کے ڈبل جنازے ہو رہے ہیں, ایک شہر میں اور ایک اپنے گاؤں میں, یہ غلط طریقہ ہے, ناجائز ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک صورت میں 2 دفعہ جنازے کی اجازت ہے کہ میت کا جو والی وارث تھا اس کی پرمیشن کے بغیر کسی نے پڑھا دیا. جیسے میت کا بیٹا ہے, وہ کہہ رہا ہے ٹھہرو میں آ رہا ہوں, اور آپ نے پڑھا دیا, پھر اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جنازہ ریپیٹ کروا سکتا ہے. لیکن اگر اس نے پرمیشن دے دی ہے, اس کو پتا ہے کہ شہر میں جنازہ ہو رہا ہے, اب وہ بھی دوبارہ نہیں پڑھا سکتا, تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے, یہ ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب, کیا ہم کسی شخص کو حجام کی دکان بنوا کر ٹھیکے پر دے سکتے ہیں؟ کیا اس کی کمائی حلال ہوگی حرام ہوگی؟ آپ کے لیے حلال ہے, آپ نے تو بال کاٹنے کے لیے دی ہے. اب وہ اگر داڑھی بھی کاٹ رہا ہے اور غیر شرعی بال بنا رہا ہے تو یہ اس کا ہیڈک ہے. آپ کے لیے دکان کرائے پہ دینا جائز ہے. مفتی صاحب, میرے ایک دوست نے آپ کا بیان سن کر اپنی چاچا کی بیٹی سے چھپ کر نکاح کر لیا. میں نے بیان میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے. چاچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا, میرا بیان سن کے بہت اچھی بات ہے. چھپکے کا لفظ میں نے نہیں کبھی بھی کہا, یہ اپنی طرف سے جس نے بھی کیا خود کیا. اچھا میرے بھائی, جبکہ ان کا رشتہ بھی آپس میں, ایک تو رومن اس میں لکھتے ہیں نا, اردو کو تو اردو اسٹائل میں لکھا کرو یار, اردو رسم الخط کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جبکہ ان کا رشتہ بھی آپس میں ہوا ہوا ہے. اس نکاح کے بعد اب وہ ملتے بھی ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ نکاح جائز ہے, اور اگر لڑکا فوت ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ لڑکی پر عدت لازم ہوگی, یہی حکم ہے. اگر لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن عورت عدت پوری کرے گی. یہ چھپن چھپائی میں یہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. کتنی خواتین ہیں کہتی ہیں, فون کرتے بتاتی ہیں کہ ہم نے چھپ کے نکاح کیا ہوا تھا, اب ہمارے گھر والے اس رشتے پہ راضی نہیں ہو رہے, کوئی دوسرا رشتہ آیا ہے ہمارے لیے, تو یہ دوسرا بندہ طلاق نہیں دے رہا. اگر طلاق دیتا ہے تو میری جو شادی کی ڈیٹ طے کی ہے اس میں تو عدت ہی پوری نہیں ہو رہی, اور عدت کے دوران نکاح کالعدم ہوتا ہے, زنا ہے وہ. تو ایسے کام مت کرو جس میں بعد میں ندامت اور شرمندگی ہو, سمجھتے؟ تو اگر یہ میاں مر گیا تو 4 مہینے 10 دن کی عورت کو عدت گزارنی پڑے گی, سمجھتے ہو؟ طلاق دے گا تو بھی عدت ہوگی, 3 مہینے عدت ہوگی, اس کے بعد کہیں نکاح کر سکتی ہے. یہ میرا مسئلہ گولڈ کا ہے. تقریباً 17-18 سال سے میرے پاس سونا پڑا ہوا ہے, تقریباً 3.5 تولہ. اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر 3.5 تولے سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس موجود تھا تو پھر سونے کا نصاب نہیں بنتا, پھر دونوں کو مرج کیا جاتا ہے, دونوں کی ویلیو کو, پھر 52.5 تولہ چاندی کا حساب ہوتا ہے. تو 3.5 تولہ سونا جو ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی. 7.5 تولے پر اس وقت زکوٰۃ ہوتی ہے جب آپ کے پاس 7.5 تولے سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو. 1 روپیہ بھی آپ کے پاس آ گیا نا, تو پھر دونوں کو مرج کر کے ان کی ویلیو نکالی جاتی ہے, پھر ویلیو پہ زکوٰۃ ہوتی ہے, گولڈ پہ نہیں ہوتی, پھر ویلیو ہے اس کی. اور ویلیو میں چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی. تقریباً ہر مہینے 1000 یا 1500 روپے شوہر دیتا ہے جو ضروری چیزیں لینے میں پہلے سے ختم. بھائی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ہر مہینے اپنی جیب خرچی سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے رکھیں اور پھر اس میں زکوٰۃ ادا کریں. آپ عورت پر لازم ہے اپنے گولڈ کی زکوٰۃ دے. وہ خواتین کہتی ہیں ہم کہاں سے دیں, نہیں ہوتا تو گولڈ بیچ کے دیں, سمجھ رہے؟ اب پھر خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں زکوٰۃ اتنے پیسے ہمارے اس میں نکل جائیں گے, تو زکوٰۃ میں تو پیسے ہی نکلتے ہیں بھائی. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ پیسے بھی نہ دیں اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. تو سونا جب رکھا ہوا ہے تو اس کا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے, ورنہ تو لوگ غیر مسلم کیا کرتے ہیں, اتنے گولڈ بعض مالداروں نے جمع. چائنا میں ملیشیا میں نے چائنیز کا قبرستان دکھایا تھا. ملیشیا میں میں نے ایک ولاگ بنایا, چائنا کے جو کروڑ پتی لوگ ہیں نا وہ اس قبرستان میں دفن ہوتے ہیں, ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوگا. وہ اتنی دولت کی انبار لے کے دنیا سے جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو رو رہے ہوتے ہیں کہ یار کروڑوں روپے ہمارے ہیں اور ہم مر رہے ہیں, کیونکہ پیسہ ہمیشہ جمع کرنے میں لگایا ہوتا ہے, خرچ کرنے کی توفیق ملی نہیں ہوتی. پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس قبرستان میں کروڑوں روپے کی قبر خریدتے ہیں. وہ قبرستان غریب آدمی کے لیے نہیں ہے, کروڑوں روپے کی قبریں ہوتی ہیں, ان قبروں میں ان کے ساتھ ان کا پیسہ دفن ہوتا ہے. یہ میں نے پورا ولاگ بنا کے ڈالا تھا کہ دیکھ لو عبرت کی آنکھیں, کہ اگر دنیا میں پیسے سے اس گولڈ سے محبت ختم نہیں کی نا تو یہ مرتے ہوئے ختم. ابھی جو پورا بیان یہی چل رہا تھا نا, یہ پھر مرتے ہوئے ختم نہیں ہوتی. پھر مرتے ہوئے دل چاہتا ہے قبر میں لے جاؤں میں کسی طرح,
تو اب بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ تو قبر میں لے جا نہیں سکتا، تو وہ کہتا ہے بیچ کے پیسہ لے جاؤں میں. تو پیسے میں کیا ہے کہ وہ پھر وہاں لوگوں نے گڑبڑے شروع کر دی. جب اتنا اتنا پیسہ دفن ہوتا میت کے ساتھ تو چور ڈاکو سرنگ بنا بنا کے قبروں سے پیسہ نکال کے لے جاتے. پھر وہاں قبرستان کی مینجمنٹ نے یہ کیا، کیونکہ وہ تو قبرستان والوں کا بزنس ہے، انہوں نے کہا بھائی یہ مہنگے، یہ بہترین بزنس بتایا میں نے آپ کو، جگہ خریدیں، بولے اس میں صرف مالدار لوگ دفن ہوں گے، قبر اتنے کی ہے وی آئی پی قبر، اور اس میں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت کا ایک قبرستان میں بیان کروا دیں آپ شب برات کے موقع پہ، ٹھیک ہے نا. تو پھر دیکھو اس قبر کی ویلیو دیکھو کتنی ہوگی، تو دبا کے بکے گا وہ، تو قبریں بکیں گی نا، اور آپ بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن جاؤ گے، خود غریب میں دفن ہو جاؤ، غریبوں کے قبرستان میں. قبریں تو اندر سے ایک ہی ایسی ہوتی ہیں، چاہے مالدار کی ہو یا غریب کی ہو، اندر سے حساب میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ نے وہ، میں نے وہاں بلاگ بنایا. اب کیا ہے کہ وہاں چوروں نے وہ کرنسیاں نکالنا شروع کر دیں، تو پھر انہوں نے یہ حل سوچا اس کا کہ قبرستان کی انتظامیہ نے ایک نئی کرنسی نکالی جو مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے، لیکن وہ نئی کرنسی آپ کو اس کرنسی کے بدلے میں ملے گی اور وہ آپ کے ساتھ قبر میں دفن. تو میت کو یہ حسرت پوری ہو گئی کہ میں اپنا پیسہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تو اس لیے اس دنیا کی محبت دل سے نہ نکالی نا تو بہت ہی برے ہو جاؤ گے. اس لیے خواتین نے گولڈ رکھا ہوا ہے، خوشی خوشی زکوٰۃ دیا کرو، خوشی خوشی. اللہ ہم سے دیکھو گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں یار، خوشی سے نہیں دیتے، زکوٰۃ سے کئی گنا زیادہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے ہم سے، اور اس کے بدلے میں دیتی سوائے نعرے اور سوائے وعدوں کے کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں. جتنا ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں نا، کیا اس کے بدلے میں ہمیں فری علاج ملتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا تعلیم ملتی ہے؟ گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم تو دیکھ لو، کھڑکیاں ہی نہیں ہے تو تعلیم کہاں سے ہوگی؟ دروازے نہیں ہیں، ڈیسک نہیں ہے، اسکول ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ تو. اور بچوں کے الاؤنس بھی جا رہے ہیں اور سب کچھ جا رہے ہیں. کتنا ٹیکس گورنمنٹ کو لوگ دیتے ہیں. دینا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا آپ کو. اللہ آپ سے صرف 2.5% مانگ رہا ہے، اور دے اس کے بدلے میں بارشیں بھی وہ برسا رہا ہے، گندم بھی وہ پیدا کر رہا ہے، خربوزے بھی وہ پیدا کر رہا ہے، پکوڑے بھی وہ کھلا رہا ہے، ملائی اور پراٹھے بھی وہی کھلا رہا ہے، دودھ بھی وہ پلا رہا ہے. اتنا دے رہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں اللہ اگر تو ہم سے کہتا کہ 2.5% رکھو اور 97.5% دے دو تو بھی کم تھا. سارا تیرا ہی تو دیا ہوا ہے، خوشی خوشی دیا کرو بھائی زکوٰۃ. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو ایک دفعہ خیال آیا کہ اپنا سارا پیسہ صدقہ کر دیں، بس صرف تھوڑے سے اتنے پیسے رکھیں جو مہینے میں کھانے پینے کے لیے، گیس بجلی کے بل کے لیے چاہیے، باقی سارا صدقہ. پھر حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر سارا صدقہ کر دوں گا غریب ہو جاؤں گا، پھر زکوٰۃ تو مجھ پہ فرض ہوگی نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا مزہ پھر آئے گا نہیں. تو اتنا رکھو کہ زکوٰۃ فرض ہو اور زکوٰۃ ادا کریں، اس کا اپنا مزہ ہے. زکوٰۃ کا فطرانہ الگ چیز ہے، قربانی کا الگ مزہ ہے، یہ الگ الگ عبادتیں ہیں نا. زکوٰۃ تو اسلام کا رکن ہے بھائی، یہ تو خوشی سے خواتین کو چاہیے، سونا ہے خوشی خوشی دیا کرے زکوٰۃ. بعض خواتین کے ایسے منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہائے اتنی ساری زکوٰۃ دے کہاں سے، شوہر اتنے 100 روپے دیتا ہے مہینے کے، 1000 روپے دیتا ہے. بھائی آپ کو جب پتا ہے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے سال میں تو آپ جیب خرچی سے بچانا شروع کریں. نہیں ہے تو سونا بیچیں، بیچ کے کسی انسان کو تھوڑی دے رہے ہیں آپ، کس کو دے رہے ہیں؟ جس نے اس سونے کو پیدا کیا. اور اللہ تو اتنا غنی ہے، اتنا غنی ہے. دیکھو جب کوئی کروڑ پتی سیٹھ آپ کے گھر میں آ جائے، کسی غریب کے گھر میں غریب آئے نا، اس کو کھلاتے ہوئے آدمی سوچتا ہے کہ ضائع ہی ہو رہا ہے، اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا، اس کو میں جتنا کھلاؤں گا یہ تھوڑی کھلائے گا، اس کے بعد تو ڈھیلا نہیں ہے. مالدار آدمی کے لوگ خوشی میں دعوت کرتے ہیں، غریب بھی وہ خوب خوب کھانے کھلائے گا، اس کو پتا ہے اتنا بڑا سیٹ ہے یار، اس کو آج کھلا دو، قرضہ لے کے کھلا دو، کیونکہ جب یہ کھلائے گا نا تو پھر یہ بڑا ہٹو بچوں قسم کا کھلائے گا. تو اللہ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے بھائی. خزائن السماوات والارض، سارے خزانے اس کے پاس، اور اللہ سے بڑا دل بھی کسی کا نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے 2.5% دے دو، 2.5 کے بجائے 5% دے دو بھائی، 10% دے دو. اللہ لے رہا ہے، اللہ، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. فقہا نے لکھا ہے، کتنی خوبصورت بات، ہم جب اصول فقہ پڑھتے ہیں نا اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ اصل میں جب آپ غریب کو دیتے ہیں تو یہ غریب کو نہیں، یہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو. غریب اللہ کی طرف سے وکیل بن کے قبضہ کرتا ہے. نہیں آئی بات سمجھنے؟ آپ نے پیسے دینے ہیں، کسی کو پیسے دینے ہیں نا، مدد کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اپنا نمائندہ بھیجتا ہے، یار میں بندہ بائک پہ بھیج رہا ہوں، اس کو پکڑا دے. تو آپ اس بندے کو پکڑا دیتے ہو نا، اور فون کر کے بتاتے ہو بھائی میں نے تیرے بندے کو پیسے دے دیے، اب میں بری ذمہ ہو گیا ہوں، تو جان تیرا بندہ جان. تو دیے اصل میں بندے کو نہیں ہوتے، دیے کس کو ہوتے ہیں؟ اس آدمی کو. اس بندے کو تو آپ جانتے بھی نہیں، لیکن آپ اس کو اس لیے دے رہے ہو کہ اس
اس نے اس بندے کو اپنا نمائندہ، ارے جب آپ پیزا منگواتے ہو تو بائک والے کو پیسے دیتے ہو نا، بائکیا والے کو، تو کیا بائکیا والے نے پیزا دیا ہے؟ وہ اس سے پیزا خریدا ہے آپ نے، اس کے پیزے کا بزنس ہوتا تو بائک کیوں چلا رہا ہوتا وہ بھائی؟ تو اصل میں تو پیزا کمپنی کو پیسے دے رہے ہو آپ، لیکن پیزا کمپنی نے کہا ہے کہ یہاں رش لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بائکیا والے کو پکڑا دو، وہ ہمیں ہی دے دے گا۔ تو آپ بائکیا والے کو جانتے بھی نہیں ہو جو پیزا لے کر آیا، آپ کہہ رہے بھائی تیرا میرا کوئی، مجھے کمپنی نے بولا اس کو دے دو تو میں تجھے دے رہا ہوں، ورنہ میں تجھے کہ جانتا بھی نہیں ہوں۔ زکوٰۃ میں یہی فلسفہ ہے، ہم نہ غریب کو جانتے ہیں نہ ہماری غریب سے کوئی سلام دعا۔ اللہ نے کہا مجھے دو، من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا؟ اور اللہ اس کو قرضہ کہہ رہے ہیں، قرضہ، لون چاہیے، لون۔ ارے کوئی محلے کا سیٹھ یا ناظم آ کے آپ سے لون مانگے، آپ کا سر پوری دکان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو بھائی۔ آپ کو پتا ہے یار سیٹھ آدمی لون لے رہا ہے، یہ تو بھاگے گا بھی نہیں، اس کے لیے ان کی کیا ویلیو ہے؟ بڑھ چڑھ کے دو گے۔ بعض دفعہ سیٹھ گھر میں بٹوا بھول کے آ جاتا ہے، پیٹرول پمپ پہ کوئی آدمی گیا لینڈ کروزر لے کے پیٹرول ڈلوا رہا ہے، رکشے والا جائے گا نا، رکشے والا، پیٹرول پمپ والا فری میں نہیں دے گا اس کو پتا ہے اگر فری میں ڈال دیا نا یہ واپس پیسے کبھی بھی نہیں دے گا، یہ بھاگ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی علاقے کا ناظم کوئی لینڈ کروزر میں جا رہا ہے، کوئی جناب کوئی بڑی گاڑی میں جا رہا ہے، جیب میں پیسے بھول گیا، پیٹرول پمپ والا کہے گا سر آپ کوئی پیسوں کی فکر نہ کریں، اس کو پتا ہے یہ اتنا مالدار آدمی یہ پیسے لے کے کہاں بھاگے گا، بلکہ اس سے میرے تعلقات اور اچھے ہو جائیں گے، یہی ہوگا نا، اور اچھے تعلقات ہو جائیں گے۔ تو اللہ بھائی ہمارے پیسے لے کے بھاگے گا بھی نہیں، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، اور اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت بھی بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ مجھے کون ہے جو قرضہ دے گا، اور اللہ نے بتا دیا میں بڑھا کے واپس کروں گا اس، یہ قرضہ میں بڑھا کے، سودی لین دین اللہ سے جائز ہے، اللہ نے اپنے اور بندوں کے لیے سود کو حلال رکھا ہوا ہے، آپس میں سود کو کیا کر دیا ہے؟ حرام۔ اللہ نے کہا میرے سے، اور بڑھاؤں گا بھی، تھوڑا سود نہیں لگاؤں گا، بڑھاتا چلا جاؤں گا اس کو میں۔ تو اس میں تو انسان کو چاہیے دل کھول کے دے۔ اللہ نے کہا اب عرش پر میرے پاس آ کے مجھے پیسہ پکڑانے کی ضرورت نہیں ہے، گلی محلے میں تمہیں کچھ نظر آ جائیں گے غریب لوگ، فی الحال ان کو پکڑا دو۔ تو یہ اصل میں غریب آدمی قبضہ کرتا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نیک بندے جب غریبوں کو کھلاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے شکریہ نہیں چاہیے کیونکہ ہم تمہیں نہیں کھلا رہے، اصل میں تو ہم کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں، ہمارا اللہ کا لیں گے، تم تو درمیان میں جو ہے نا ایک وکیل بن کے آ گئے ہو، تم تو وکیل بن کے آ گئے ہو۔ پیزا والے کو آپ نے پیسے پکڑا دیے، بائکیا والے کو، اب آپ کہہ رہے ہیں پیزا ایسا تھا ویسا، وہ کہہ رہا ہے مجھے کیا پتا کیسا تھا، بھائی تو کمپنی میں جا کے کمپلین کر، میں نے تو ان کا پیزا تم تک پہنچایا ہے، تمہارے پیسے وہاں تک پہنچائے۔ تو غریب بھی یہی کہے گا، اہل ایمان جب غریب کو کھلاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا تمہارا کیا، ہم تو اللہ کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، بھائی اللہ آخرت کی سختی ہم سے دور کرے گا۔ تو اس لیے خواتین کو بھی چاہیے خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیا کریں، کیونکہ خواتین کو بھی جنت میں جانا ہے، ٹھیک ہے نا یہ جنت اللہ نے صرف آدمیوں کے لیے نہیں بنائی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، عورتوں کو خاص اللہ نے خطاب کیا کہ جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ آدھی کھجور صدقہ کر کے، تو صدقہ کیا کرے، کچھ نہیں ہے تو آدھی کھجور صدقہ کر دیا کریں، تو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیا کرو بھائی، ورنہ وہی ہو جائے گا اتنا جمع کر کے پھر ایک دن دل چاہے گا کہ یار یہ سارا مال لے کے میں قبر میں کس طرح سے اتر جاؤں، خرچ کرو۔ ہم نے تو بڑے علماء کو دیکھا ہے جب عمر بڑھ جاتی ہے تو ویسے ہی سب دے دلا کے کہہ رہے یار ہلکے پھلکے ہی دنیا سے جاؤ، اب جائیدادیں بھی بانٹ دیتے ہیں وہ، لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں پورا مال کبھی بھی نہ بانٹنا، اولاد آج کل بگڑ جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے دل بڑا کر کے سب کچھ بچوں کو بانٹ دیا، جس دن بچوں کو سب کچھ مل گیا اس دن بچوں نے باپ کو ابا سمجھنا چھوڑ دیا۔ یہ ایسے کیسز سامنے آئے ہیں، تو کچھ چیزیں تجربے کی ہوتی ہیں، تو اس لیے بعض دفعہ آدمی بڑھاپے میں میرے بیان سن کے دوسری شادی کا اس کو خیال آتا ہے، لیکن وہ ساری جائیدادیں پہلے تقسیم کر چکا۔ اب وہ کہے گا کہ اب بچوں سے پیسے کس منہ سے مانگے، بچوں سے کہ بیٹا مجھے پیسے چاہیے، ابا کڈنی کا آپریشن کرنا ہے، ابا دل کا ہم دینے، ابا کہہ رہے میں نے شادی کرنی ہے، بچے کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دل نہ لگاؤ بس پیسے سے، سمجھ رہے ہو؟ میرا دوست جو کہ کینسر کا مریض ہے، اس کی خوشی آپ سے ملاقات کی ہے، اگر آپ اپنے قیمتی وقت سے کچھ ہمارے بھائی کے لیے دے دیں۔ بھائی مجھے جی ہندو بھائی بھی جو مسلمان ہوئے ہیں یہ بھی ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی تو ابھی تو میں نے تراویح بھی رات کو سنانی ہوتی ہے، دہرانا بھی ہے، اگر میں ابھی یہ ٹائم ملاقاتوں میں لگا دوں گا تو شام کو اٹکن آنا شروع ہو جائے گی۔ جب میں تراویح پڑھتا ہوں نا تو پھر اٹکوں گا تو پیچھے پبلک کھڑے ہوئے وہ برا بلا کہیں گے یار کیا ہو گیا یہ، تو ابھی تو بالکل ٹائم نہیں ہے،
تو پھر ہم کوئی ٹائم انشاءاللہ متعین کر کے ملاقات کا ٹائم دیں گے انشاءاللہ. عثمان بھائی سے رابطہ کر لیں. جو غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں ہم ان کو تو لازمی ٹائم دیتے ہیں, ان کو تو کبھی ہم نے منع نہیں کیا. تو اور جو کوئی معذور ہو یا بیمار ہو, جیسے یہ کینسر کے مریض ہیں, تو ضرور انشاءاللہ ٹائم دیں گے. لیکن اس کا ایک طریقہ لکھا ہوا ہے, وہاں عثمان بھائی کا نمبر ہے, ان سے کانٹیکٹ کریں, ٹائم لے کے آ جائیں, پھر میں انشاءاللہ ٹائم دے دوں. کیا خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں, اور دیگر کیا احکامات ہیں خودکشی کرنے والوں کے؟ خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے, اور ایسا گناہ ہے جس سے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی, کیونکہ مر جاتا ہے انسان. توبہ کا دروازہ زندگی میں کھلا ہے, مرنے کے بعد نہیں ہے. ہر گناہ میں انسان توبہ کا آپشن ہوتا ہے, خودکشی میں توبہ کا آپشن اس نے خود ہی ختم کر دیا. تو لیکن دعائے مغفرت جائز ہے اگر وہ مسلمان تھا, اس لیے کہ جرم کیا اس نے, جہنم میں جائے گا, تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب سے بچا لے. تو دعا کا آپشن اللہ نے دیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آدمی خودکشی کرے تو کسی بھی علاقے کے بڑے عالم کو, بزرگ کو, مشہور شخصیت کو اس کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے, بائیکاٹ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا. خودکشی کسی نے کی, جنازہ لایا گیا, آپ نے نہیں پڑھایا, حالانکہ آپ رحمت للعالمین تھے, لیکن آپ نے بائیکاٹ کیا جنازے کا. تو صحابہ کو منع نہیں کیا, لیکن خود نہیں پڑھایا آپ نے, تاکہ لوگوں کے دل میں اس جرم کی برائی بیٹھے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ہمارے نبی نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. تو اس لیے خودکشی چھوٹا جرم نہیں ہے, جنازہ بھی ہوگا اس کا, لیکن علماء کو چاہیے کہ وہ, اور ہر جو بھی بڑا گناہ گار ہوتا ہے نا, کھلے عام گناہ کرتا ہو, اس کا یہی حکم ہے. شریعت پھر روک دیتی ہے کہ کسی مشہور شخصیت کو, بڑے آدمی کو, جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں, اس کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے, تاکہ لوگوں کے دل میں اس گناہ سے نفرت پیدا ہو. دیکھو اللہ سے محبت ایک دفعہ دل میں تھوڑی سی چنگاری پیدا ہو گئی نا, تھوڑا سا تعلق اللہ سے کنیکشن بحال ہو گیا, اس کا دنیا میں سب سے پہلا فائدہ ملتا ہے سکون. اس کا جو دنیا میں سب سے فوراً کیش فائدہ ملتا ہے نا, کیش, وہ کیا ملتا ہے؟ سکون. آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کے. سب سے پہلا فائدہ یہ کہ بالکل ایسے جیسے ڈاکوؤں کا خطرہ ہو چاروں طرف سے, اور آپ نے دیکھا جی پولیس کی 3-4 موبائلیں ہمارے گھر کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی, آدمی لوگ سکون میں آ جاتے ہیں, یار کم از کم یہاں پر موبائل سنیچنگ نہیں ہوگی, سکون سے سو جاؤ. تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مانگنے میں کوئی شرطیں نہیں لگائیں, یہ بڑی زبردست بات ہے. کوئی شرطیں نہ کہ یہ والے قوائف پورے کرو گے تو پھر مجھ سے مانگو, ورنہ تمہیں مانگنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی چرسی ہے تو جب تک چرس نہیں چھوڑے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا. کوئی بے نمازی ہے تو جب تک نمازی نہیں بنے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں مجھ سے یہی مانگ لو, یہی مانگ لو, اللہ میں بے نمازی ہوں, مجھے کیا بنا دے؟ نمازی بنا دے. جو چیز نہیں ہے وہی مانگو اللہ تعالیٰ سے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. قرآن کہتا ہے, تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو, میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. اور کمال کی بات یہ ہے, پہلے مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی تھی. اللہ کہتے ہیں مانگو میں تمہیں دوں گا, نہیں مانگو گے ایسے متکبرین کے لیے میں نے جہنم کی آگ رکھی ہے. ہیں بھائی یہ سمجھ سے بالاتر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ سے قرضہ مانگو, آپ کہتے ہیں شکریہ جی آپ نے آفر کی, ضرورت ہوئی تو مانگیں گے, نہیں تو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. میں کہہ رہا ہوں اگر نہیں آئے نا مانگنے کے لیے, پھر دیکھو میں گنڈے بھیجوں گا, کٹ لگواؤں گا. آپ کہو گے یہ کون سا طریقہ ہے بھائی, یہ مجھ پر احسان کر رہے ہو یا گن پوائنٹ, یہ زبردستی کروا رہے ہو کام؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہو گے یہ کون سا احسان کا طریقہ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری دعوت پہ آئیے گا, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہوگی, آپ کہیں گے تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے یاد کیا ہمیں. پھر میں کہتا ہوں اگر نہیں آئے نا گنڈے بھیج کے میں کٹواؤں گا. آپ کہو گے یہ زیادہ ہو گئی ہے, یہ کیا ہو گئی ہے, یہ دعوت نہیں ہے, یہ تو ایک طرح کا جرمانہ ہے میرے اوپر لگا دیا تم نے. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی میں علاقے کا ناظم ہوں, میں علاقے میں یہ تھانے کا میں ڈی ایس پی ہوں, کوئی مسئلہ ہو میرے پاس آنا. آپ کہیں گے سر آپ کا بہت شکریہ, آپ کا ٹرانسفر ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے مجھے یاد کیا, کوئی بھی ضرورت ہوگی آپ کو بتاؤں گا. آگے سے تڑی لگا دی. اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑی اور نہیں بتایا نا, ہے بھائی سب سے پہلے لاکر میں تمہیں ڈالوں گا. تو آپ کہیں گے سر یہ آپ مجھے عزت دے رہے ہیں, یہ میری توہین کر رہے ہیں, تعجب کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہی انداز اختیار کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. نہیں مانگا تو ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ تو عجیب سی بات ہے نا کہ مانگو, نہیں مانگا تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں.
اصل بات یہ ہے کہ علاقے میں ایس ایچ او آیا, کوئی محلے کا دادا آیا, وہ آپ سے کہتا ہے کوئی پرابلم ہو بتانا, آپ کہتے ہیں بڑی نوازش آپ کی, پھر بھی آپ اس کو پرابلم نہیں بتاتے, وہ غصہ نہیں آتا, اس کو غصہ نہیں آتا, اس لیے کہ وہ مخلوق ہے, وہ عاجز ہے. اسے پتا ہے کہ بعض دفعہ بندے کو کام پڑتا ہی نہیں ہے, بعض دفعہ پڑتا ہے تو اس کے کوئی دوسرے تعلقات ہوتے ہیں, بعض دفعہ کام پڑتا ہے لیکن وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کام وہ ایسا ہی رہے معاملہ. لیکن اللہ کے ہاں یہ تینوں آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ اللہ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ سے مانگوں, لیکن میری کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں جو میں مانگوں تجھ سے, یہ کہہ سکتے ہو کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب تم اللہ سے مستغنی ہو گئے. اللہ کے دیے بغیر بھی تمہیں دائیں بائیں سے تمہارے کھانچے کھلے ہوئے ہیں, جو اگر کھلے ہوئے ہیں تو وہ کھانچے کس کے اختیار میں ہیں؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ مجھے اس لیے مانگنے کی ضرورت نہیں کہ میرے تو سارے مسائل حل ہو رہے ہیں, میں صبح میری جاب لگی ہوئی ہے, میری تنخواہ ہے, ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں میں, میری سیلری گھر آ جاتی ہے, مہنگائی بھی نہیں ہے, پیٹرول بھی نئی حکومت نے سستا کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ, تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ اللہ کہے گا اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے بالفرض, اول تو پاکستان میں ہو اور مسئلہ نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ سو رہے ہیں, آپ کی کوئی اٹھائے گا اور آنکھ کھل جائے گی آپ کی. تو آپ کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ان اسباب کو دیکھ رہے ہو, اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ ہوتا اسباب سے ہے, اللہ سے نہیں ہوتا. بھئی اللہ تو جب چاہے ان اسباب کو فیل کر دے. آپ اپنے آپ کو خدا سے مستغنی سمجھ رہے ہو, آپ سمجھ رہے ہو مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے. اس پر اللہ عذاب دے گا کہ تو اپنے آپ کو یہ سمجھ کیسے بیٹھا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے میری. یہ ایسے محلے کا کوئی دادا آیا اور سارے کام اس کے ہاتھ میں, اس نے آپ سے بولا کوئی تنگ کرے تو مجھے بتانا, اور اسے پتا ہے کوئی نہ کوئی تنگ کر رہا ہے اس کو, آپ پھر بھی نہیں بتا رہے اس کو. وہ بلائے گا, بولے گا بھائی آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے تو میں برداشت کر رہا ہوں اس لیے نہیں بتا رہا, اس پہ غصہ نہیں آئے گا اس کو. لیکن اگر آپ نے اس سے کہا کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے, میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے جاننے والے ہیں وہ مجھے بچا لیں گے, اس دادے کو غصہ آئے گا کہ میرے علاوہ کون اس محلے کا دادا ہے بھائی, آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ کے سامنے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ پریشانیاں مجھے تنگ کر ہی نہیں رہی ہیں, مجھے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم انسان ہیں, مخلوق ہیں, اللہ کے ہاتھ میں سارے اسباب ہیں. وہ جب پریشان کرنے پر آئے گا, وہ مصیبتیں دینے پر آئے, ہم میں سے کسی میں دم نہیں ہے کہ ان مصیبتوں کو اس کی توفیق کے بغیر برداشت کر لیں. یہ ممکن نہیں ہے, اور یہ بھی ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی وہ مصیبتیں ہم سے دور کر دے. کتنی بڑی وعید ہے دعا نہ مانگنے پر. اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے, حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت کیا ہے. میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا ایسے موقع پہ. ایک آدمی اپنا گدھا بیچنے جا رہا تھا بازار میں. کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ گدھا میں جاؤں گا مارکیٹ میں لاکھوں کا بکے گا. کسی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دے کہ اگر اللہ نے چاہا. اس نے کہا انشاءاللہ, یعنی اللہ نے چاہا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ گدھا میرے ہاتھ میں, نسل اس کی اچھی ہے, مارکیٹ میں گدھے کی مانگ بھی ہے. گدھے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ. اگر وہ ہماری مارکیٹوں میں آتا, اسمبلیوں میں آتا, پتہ چلتا ہے یہاں مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہے, ہول سیل کے حساب سے ہمارے ہیں. تو اب اسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بول دے اگر اللہ نے چاہا. وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے چاہا کہ سب کچھ صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے. مارکیٹ میں گدھوں کی ویلیو بھی ہے اور انتظار میں بھی ہیں لوگ, تو منہ مانگی قیمت پہ بکے گا. اچانک کوئی مارکیٹ میں جب پہنچا, ڈاکو آیا, گدھا چھین کے لے گیا, یا اس گدھے کو بیماری ہوئی مر گیا. اب یہ خالی ہاتھ آ رہا ہے. اسی بندے سے رابطہ ہوا, اس نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہہ رہے انشاءاللہ میں گدھا لے کے جا رہا تھا, انشاءاللہ کوئی ڈاکو آیا, انشاءاللہ اس نے چاقو نکالا, اور انشاءاللہ وہ گدھا مجھ سے چھین کے لے گیا. اب بات پہ کیا لگا رہا ہے؟ انشاءاللہ. اس نے کہا کمبخت جب لگانا تھا تو اس وقت تو لگایا نہیں انشاءاللہ, اور اب لگا رہا ہے. تو ہم پر جب مصیبت پڑتی ہے پھر ہم کہتے ہیں یار اللہ کہاں ہے؟ تو بھئی یہ تو مصیبت سے پہلے اللہ کو پکارو. جو اللہ کو نہیں پکارتا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر اسباب پر ہے, اللہ پر نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے یہ جیسے کافر اسباب کو دیکھتا ہے نا, وہ تو کہتا ہے خدا کیا کر رہا ہے؟ گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھو تو رکتی ہے. تو اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ کو اگر نہیں کوئی پکارتا تو اللہ اس کا مطلب پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو میری ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے,
بات بات پہ اللہ سے دعا مانگا کرو. پیغمبروں کی کتنی دعائیں اللہ نے قرآن میں نقل کی ہیں, بات بات پہ دعائیں مانگتے تھے, بات بات پہ دعائیں یاد کریں. دعائیں, ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ, یہ نام نوٹ کر لیں. کیا نام ہے اس کا؟ مناجات مقبولہ. ہر کتاب, ہر لائبریری سے مل جائے گی, یہ جو جتنے بھی کتب خانے ہوتے ہیں نا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھ لیا ہے, ایک چھوٹی سی کتابچے میں جمع کر لیا ہے. قرآن کی دعائیں اور حدیث میں جو دعائیں, بہت جاندار دعائیں ہیں وہ. اچھا, دعا ایسی چیز ہے کہ جب جن الفاظ سے انسان مانگ رہا ہوتا ہے نا, وہ الفاظ بھی اس کے دل پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بڑا شاندار کام یہ کیا کہ اب چونکہ دعائیں تو بہت زیادہ ہیں, ساری دعائیں قرآن اور حدیث کی آپ پڑھیں گے تو ایک ہی اتنی لمبی ہو جائے گی پھر. تو انہوں نے اس کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. سمجھتے ہیں؟ ہفتے کے دن, اتوار کے دن, یہ یعنی 7 منزلیں بنا دی ہیں اس کی. اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے, یعنی وہ دعائیں عربی میں اور نیچے اس کا ترجمہ. آپ بے شک عربی نہ پڑھیں, ترجمہ پڑھ لیں. وہ روزانہ کا معمول بنائیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کو قرآن و سنت کی دعائیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ ایسی جاندار دعائیں, ایسی جاندار, ان دعاؤں میں آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا, چسکا لگ جائے گا. کیسی کیسی دعائیں, دیکھو ایک پڑھ کے سناتا ہوں. اللہم قسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ, ہمیں اتنا اپنا خوف دے دے, ہمارے دل میں اپنا اتنا خوف ڈال دے کہ وہ خوف ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ خوف نہیں چاہیے. زیادہ خوف پیدا ہو گیا تو زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. جب آپ کے دل میں کسی چیز کا خوف مسلط ہو جاتا ہے تو لذتوں سے محروم ہو جاتے ہو آپ. دیکھو بچوں کے دلوں میں امتحان کا خوف ہوتا ہے نا, نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں. کراچی میں تو ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, کوئی خوف ووف نہیں ہوتا. پنجاب میں دیکھا ہے ہم نے, بچوں کے پیپر ہونے والے, ایگزام ہونے والا, ایک دماغ پہ مسلط کر لیتے ہیں. زیادہ مسلط کریں گے تو پھر پڑھائی بھی نہیں ہوتی, ان سے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں. کراچی میں اللہ کا فضل ہے, یہ ٹینشن کراچی میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں اب تک کی رپورٹ کے مطابق, انہوں نے یہ بڑا فائدہ پورے سندھ میں الحمدللہ. یہ سندھ گورنمنٹ جب جتنی بھی رہی ہے اب تک, چاہے کسی کی بھی ہو, تو یہ الحمدللہ انہوں نے فیسلٹی دی ہے کہ کراچی کی عوام کو پڑھائی لکھائی سے الحمدللہ بالکل فارغ کر دی ہے. لڑکوں میں پڑھنے کا رواج ہے ہی نہیں. کچھ دن پہلے میں آ رہا تھا سفر پہ, تو کراچی کا ایک لڑکا وہاں پڑھنے گیا ہوا تھا, اسلام آباد, ایبٹ آباد میں اچھا کیڈٹ کالج, بال کیڈٹ کالج میں پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا کراچی میں, نارتھ کراچی میں کہیں رہتا تھا یا ناظم آباد میں, وہاں گیا ہوا. اس نے کہا بھائی ہمارے ابا اماں نے اچھا فیصلہ کیا, مجھے وہاں ایڈمیشن کرا دیا, میں پڑھ لیتا ہوں, چھٹیوں میں گھر آ جاتا ہوں. تو وہ بتا رہا تھا کہ یہ کراچی میں, وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم حیران ہوتے ہیں کراچی میں جان تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں, پڑھائی لکھائی کی بات ہی نہیں. کہہ رہے یہاں ہو تو ہر آدمی, میں نے دیکھا ہے پنجاب میں ہر بچہ پڑھائی کی بات کر رہا ہے, سب پڑھائی میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ بزنس میں آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں ہو تو پڑھے ہوئے ہیں. کراچی میں الحمدللہ پڑھے ہوئے لڑکے پوری پوری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں, اور ہم نے بھی بیان کر کے اپریشیٹ کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں اب کو ٹھپا لگی, اب تو اور کھیلو. ہم نے تو اس لیے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ چلو روزہ تو رکھ رہے ہیں نا, یہ مطلب تھوڑی تھا کہ کچھ بھی نہیں کرو. تو یہاں الحمدللہ یہ سہولت ہے کہ یہاں آپ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں کراچی, اور پڑھے بغیر آپ کو ڈگریاں مل جاتی ہیں. وہ الگ بات ہے, اپنا بھی بیڑا غرق اور قوم کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے. نہ خود کچھ آتا ہے, نہ ترقی تھوڑی کر سکتا ہے آدمی فالتو ڈگریاں لے کے, وہ پکڑا جاتا ہے کہیں نہ کہیں. ایک ہمارے مشہور ڈاکٹر تھے جو بڑے اچھے ڈاکٹر تھے, کیا ہیں ڈاکٹر, جب ان کی جعلی ڈگریاں پکڑی گئیں, لوگوں نے کہا یار ڈگری کو چھوڑو, بندہ میں قابلیت ہے. تو وہ تھوڑے دنوں میں قابلیت کا بھی ایسی کی تیسی ہو گئی. جو اندر سے ہوتا ہے نا تھوڑے دنوں میں آدمی وہ آ جاتا ہے, آپ چھپا نہیں سکتے زیادہ عرصہ. تو جعلی ڈگریاں جعلی ہی ہوتی ہیں, پکڑا جاتا ہے آدمی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے. نبی نے دعا سکھائی کہ اے اللہ اتنا خوف, زیادہ خوف مسلط ہو گیا تو پڑھائی سے بھی گئے, نیند سے بھی گئے, کھانے سے بھی گئے. تو اللہ کا بھی اگر زیادہ خوف پیدا ہو گیا صحت بھی خراب ہوگی. بعض لوگوں کے دل میں جہنم کی آگ کا بہت خوف مسلط ہو جاتا ہے, وہ عبادت سے بھی جاتے ہیں, پھر وہ لائف کو جتنا انجوائے کرنا چاہیے جو شریعت نے اجازت دی اتنا بھی نہیں کر پاتے. تو اس لیے ہمارے نبی نے دعا سکھائی, اللہم قسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. یہ میں مناجات مقبولہ کی دعاؤں کا ایک تھوڑا سا تعارف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کتنی پیاری دعائیں ہیں.
اے اللہ ہمیں اتنا خوف اپنا دے دے جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ، کیونکہ خوف کا مقصد ڈرنا برائے ڈرنا نہیں ہے، خوف کا مقصد ہے جہنم سے بچنا، اور وہ جب بچیں گے جب گناہ سے بچیں گے۔ تو کم سے کم اتنا خوف تو ہو کہ جب گناہ کی طرف دل مائل ہو تو تیرا خوف رکاوٹ بن جائے، گناہ سے روک لے ہم کو۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ دے دے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، یہ اسی کی تکمیل ہے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اے اللہ اپنا اتنا یقین دے دے، اتنا یقین، تیری ذات میں اتنا یقین آ جائے کہ تو سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے، اتنا یقین آ جائے کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں، ڈپریشن میں نہ جائیں ہم مصیبتوں کی وجہ سے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے نا، جب وہ دیکھتے ہیں کوئی ٹینشن آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس ٹینشن کی یہ وجہ ہے اور یہ وجہ تو ختم نہیں ہوگی، تو میں تو ٹینشن میں زندگی گزاروں گا، وہ خودکشی کی طرف جائیں گے۔ اور جس کو پتا ہے کہ یہ دینے والا کون ہے، اللہ، وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ مجھے سنورنے اور بنانے کے لیے دے رہا ہے، وہ یہ ٹینشن دور بھی کر سکتا ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، تو اس سے وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی، ہلکی۔ تو اے اللہ اتنا یقین اپنا دے دے جس یقین کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں ہمیں ہلکی لگنے لگیں۔ اگر اتنا بھی یقین نہیں ہے تو یہ یقین نہیں ہے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا، اے اللہ تو نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی، سننے کی نعمت دی، بولنے کی نعمت دی، چلنے کی اور بات کرنے کی، یہ تمام نعمتیں جب تک ہماری زندگی ہے یہ نعمتیں ہم باقی رکھنا، معذوری سے ہمیں بچانا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج لوگ دولت مانگ رہے ہوتے ہیں، صحت کو فوکس نہیں کر رہے، آنکھ کی بینائی چلی جائے خدا نخواستہ، کیسی اندھیر زندگی ہے، سننے کی طاقت چلی جائے۔ وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَجَمِيعَ قُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، یہ اس سے بھی زیادہ خاندانی جملہ۔ کافر بھی چاہتا ہے کہ میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، زبان میں بولنے کی طاقت، میری تمام جو جسم کے پارٹس ہیں وہ صحیح رہیں تاکہ میں دنیا کی نعمتوں سے مزے اڑاؤں۔ تو اللہ ہم صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ تمام چیزیں باقی رکھ کہ ہم دنیا میں مزے اڑائیں، دنیا میں بھی لذت، اور یہ جو تو نے ہمیں طاقتیں دی ہیں یہ آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ بن جائیں، تو ڈبل مزے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ہے بھائی؟ کیونکہ جس آدمی میں قوت اور طاقت نہیں ہوتی مختلف چیزوں کی، وہ آخرت کے کام بھی زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، ان کے اثرات باقی رہے، قیامت کے دن فائدہ ہوئی، ان آنکھوں سے ہمیں، ان کان سے اچھی بات سنی تھی اور ہدایت مل گئی، تو یہ فائدہ ہو گیا نا اس کان کا آخرت میں، آنکھوں سے اچھی چیز دیکھی اور ہدایت مل گئی، اللہ کی نشانیاں دیکھی اور عبرت حاصل ہوئی ان آنکھوں سے، ماں باپ کی زیارت کی، بیت اللہ حج کی، اللہ کے گھر کی زیارت کی، تو یہ آنکھوں کی لذت بھی ہے، اور اس لذت سے دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا فائدہ بھی۔ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، جو ہم سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس کے خلاف ہماری مدد کر۔ دنیا میں بہت سارے دشمن ہیں، کچھ کو آپ جانتے ہیں، بہت سو کو نہیں جانتے۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ اگر کوئی مصیبت مقدر میں ہے ہی تو وہ دنیا کی طرف پھیر دینا، دین ہمارا اس سے محفوظ رکھنا۔ دنیا کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے، دین پہ کو نقصان اگر ہو گیا اس کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، یہ جب مانگا کرے نا خوب شوق سے، اس کا مفہوم سوچ کے، اے اللہ دنیا ہمارا بڑا غم نہ بنا دینا کہ ہماری بڑی چاہت ہی کیا ہو۔ آج آپ دیکھیں، آپ کسی سے پوچھیں تجھے دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے، وہ کیا بزنس، تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، صحت، تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بیوی ٹھیک ہو جائے، تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو تو چاہتا ہے، یار میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے میری شادی ہو جائے، تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یار ابا ٹھیک ہو جائیں،
تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا؟ یار میرے بال نہیں ہے سر پہ, میں سارا دن اسی کوشش میں لگا رہتا ہوں سر پہ بال نکل آئے. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا؟ بھائی مجھے اللہ نہ کرے کینسر ہے, میرا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ بن چکا ہے میرا کینسر کسی طرح سے ٹھیک ہو جائے. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کی آپ سروے کریں تو یہی ہوگا نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکبر ہمینا کا مطلب سب سے بڑا مسئلہ, سب سے بڑی ٹینشن. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کہ یار میرے بچے میرے قابو میں نہیں ہے, میری سب سے بڑی خواہش ہے میرے بچے انسان کے بچے بن جائیں. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بھائی اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کو خدا نخواستہ فالج ہوا ہوا ہے, اس کی ابھی سب سے بڑی کوشش یہی کہ فالج ٹھیک ہو جائے اس کا. نبی دعا سکھا رہے ہیں یہ کبھی بھی ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگو, اے اللہ یہ چیزیں میرے مسئلے تو رہیں, سب سے بڑے مسئلے نہ رہیں, سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہو آخرت. بھائی یہ مسئلہ ختم ہو گیا, کوئی دوسرا مسئلہ آ جائے گا آپ کے ساتھ, کیا خیال ہے؟ ادھر میری طرف دیکھیں نا, ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرا بیان سنیں, آپ بیٹھے. اچھا مجھے کچھ اس وجہ سے دیکھ رہے تھے آپ مجھے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں دے رہا اس میں دیتا ہوں دعا میں. 4 لاکھ روپے میں جمع ہوا ہے, ابھی یہ جمع کرنا ہے 25-30 لاکھ, اس کے لیے تھوڑی سی. اچھا میں جمعے کی نماز کے بعد دیتا ہوں. تو سب سے بڑا مسئلہ جو میرا اور آپ کا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو, لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اے اللہ یہ دنیا کے جو بکھیڑے اور مسائل ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہ ہو. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ایک ہو, بھائی کینسر ٹھیک ہو یا نہ ہو, آخرت صحیح ہو جائے. ہم نے ایسے علماء کو دیکھا ہے موت کے وقت شفا کی زیادہ فکر نہیں ہے ان کو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, فکر یہ ہے کہ بھلے مر جاؤں لیکن مغفرت ہو جائے آخرت میں. ہمارے ایک استاذ تھے 45-50 سال بمشکل ان کی عمر ہوگی, بیمار ہو گئے بہت سخت. تو میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا ان کی عیادت کے لیے, عام طور پہ جب آپ بیمار کی عیادت کے لیے ملے تو بس وہ ایک ہی چیز کر رہا ہوگا, یار میں ٹھیک ہو جاؤں, بس میں ٹھیک ہو جاؤں, بس میں ٹھیک ہو جاؤں, اب فلاں ڈاکٹر, وہ اس کے علاوہ اس کی کوئی چاہت نہیں ہوتی. ہم جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو بڑی شدید تکلیف میں, نلکیاں لگی ہوئی ہیں, ڈرپ چڑھ رہی ہے, بہت کمزور ہو گئے. ہم نے کہا کیسی طبیعت ہے؟ کہہ رہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے, دعا کرو اللہ مجھے شفا دے دے. پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگے بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے. ہر تھوڑی دیر کے بعد, بھئی اگر میری زندگی ختم ہو رہی ہے تو بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے. دنیا دار آدمی کہتا ہے بس ختم ہو رہی ہے تو نہیں, ختم نہیں ہو, بس یہ دعا کرو, یہ میں مرنا نہیں چاہتا بھائی میں کسی بھی قیمت پہ. وہ اللہ سے مانگ بھی رہے کہ شفا, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم نے اللہ کے سامنے یہ تھوڑی کہنا ہے کہ اللہ تیری مرضی ٹھیک کرتا ہے تو کر دے, نہیں تو نہیں, یہ نہیں. ہم نے تو دعا تو یہی مانگنی ہے اللہ ہم کمزور ہے ٹھیک کر دے. بڑا مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے ایک, وہ کیا ہے؟ آخرت. کمپیئر ہے, کمپیریٹیو ڈگری ہے. اگر کوئی مسئلہ آپ کا سب سے بڑا ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. اگر آپ کا مسئلہ آپ کی بیگم ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. اکبر ہمنا, سب سے بڑا مسئلہ میرا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ. اب یہ ہم کبھی بیان میں سن لیتے ہیں, لیکن جب آپ پراپر یہ دعائیں مانگتے رہیں گے, اے اللہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو, تو دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا استحضار ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں تو اللہ سے بار بار یہی مانگتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو, اور آج میں نے سب سے بڑا مسئلہ اس کو بنایا ہوا ہے. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا, میری نالج کی انتہا بھی دنیا نہ ہو. آپ کی نالج گھوم پھر کے کس کی طرف آتی ہے؟ دنیا کی طرف. تو اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو پہلے والے جملے کا مفہوم ہے. وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا, اے اللہ کوئی ایسا شخص ہم پہ مسلط نہ کر جو ہم پہ رحم نہ کرے. ہر آدمی کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. آپ گھر کے سربراہ ہیں تو عورت کے اوپر آپ مسلط ہیں, وہ یہ دعا مانگ سکتی ہے. آپ دفتر میں جاتے ہیں تو آپ کا باس آپ پہ مسلط, علاقے کا ناظم آپ پہ مسلط, صدر وزیر اعظم آپ پہ مسلط. تو اللہ جو بھی ہمارے بڑے ہیں ان کی طبیعت میں رحم کا جذبہ رکھ. وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا وَلَا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. یہاں تک دعا ہے یہ, اور بہت ساری دعائیں. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی, اے اللہ میں دنیا میں جتنی چیزوں سے محبت کرتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ محبت ختم کر دے, اپنی محبت ان تمام چیزوں پہ غالب کر دے. سب سے محبت ہو, لیکن جہاں تیری محبت اور مخلوق کی محبت میں ٹکراؤ ہو وہاں غالب کون ہو؟ تیری محبت.
क्या मतलब, कभी किसी को खुश करने के लिए तुझे नाराज करना पड़े तो उसको नाराज कर दूं, तुझे नाराज ना करूं। जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है उसके लिए छोटे महबूब को इंसान नाराज कर देता है, छोटे के लिए बड़े महबूब को इंसान नाराज नहीं करता। ये नहीं होता। वजअल खौफका अख्वफल अशियाइ इलैया, ऐ अल्लाह दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी जिनसे इंसान खौफजदा होता है और होना चाहिए, तो मैं ये नहीं कहता चीजों का खौफ ही खत्म कर दे, लेकिन अपने खौफ को इन तमाम खौफों पे गालिब कर दे। अपने खौफ को इन तमाम खौफों पे, जहां तेरी नाफरमानी हो वहां किसी से ना डरूं मैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो भाई, नमाज नहीं छोड़ सकता मैं। होता है ना, बॉस कह रहा होता है आपको इजाजत नहीं है नमाज पढ़ने की, भाई आपने जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हमारे एक रिश्तेदार थे क्या हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, शिप पे थे कैप्टन, तो उनके वालिद साहब इतना बीमार हुए कि हमारे नाना ही, इस बताने में कोई हर्ज नहीं है, बीमार हुए नाना हमारे, यानी अब जाहिर है मैं मामू की बात कर रहा हूं ना, फिर ये तो बीमार हो गए वो। उनको इत्तला दी गई शिप पे कि आपके वालिद साहब बिस्तरे मर्ग पर हैं, बस अब दुनिया से जाने वाले। उन्होंने कंपनी को कहा कि मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत खराब है, मैं इस आखिरी वक्त में अपने बाप के साथ होना चाहता हूँ। वो बता रहे थे खुद, कंपनी ने कहा कि छुट्टी नहीं है आपको। इन्होंने कहा ऐसी की तैसी, सही पकड़ो, छुट्टी देनी है तमीज से दो, नहीं देनी है तो मैं छोड़ के जाऊं। ये कैसे हो सकता है, मेरा बाप दुनिया से जा रहा है और मैं यहाँ कंपनी के लिए बैठा रहूं यहाँ पे। कंपनी बाद में है, बाप कौन है, पहले है। तो खैर वो दे दी उनको तमीज से छुट्टी। उन्होंने थोड़ी बदमाशी भी करनी पड़ती है, तो भाई छुट्टी दो मुझे, नहीं तो रखो किसी दूसरे बंदे को, मेरा हेडिक नहीं है। गैरत खत्म ना, मार्केट में गैरत ही नहीं है। तो बाप माँ ये रिश्ते ऐसे थोड़ी है कि आप कंपनी बॉस छुट्टी दे देंगे तो चले जाऊंगा, नहीं तो सर मैं मजबूर हूं। भाई तुम्हारे बाप को भी छुट्टी देनी पड़ेगी। तो ऐसे ही नमाज के लिए भी हमारे हजरत एक वाकया सुनाया करते थे, बस ये वाकया करके बयान खत्म करता हूँ कि एक साहब को इस्लामाबाद में किसी कंपनी में जॉब मिली, तो कंपनी ने इनको इंटरव्यू के दौरान बता दिया कि आपको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। इसने कहा मैं ये जॉब, हालांकि सारे इंटरव्यूज पूरे हो गए थे, सिलेक्शन हो चुका था इनको, लेकिन आखिरी में इनको ये बता दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं करता ये जॉब, अच्छी खासी तनख्वाह थी। तो उसने कहा कि क्या आप पक्के नमाजी हैं? उसने कहा नहीं मैं तो नमाज नहीं पढ़ता। मैं तो जब आप वैसे ही नहीं पढ़ते हैं भाई, तो फिर आपको क्या मसला है? उसने कहा मैं वैसे ही नहीं पढ़ता, सुस्त हूं, काहिल हूं, तुम्हारे मशवरे पे मैं नमाज छोड़ दूं यार, ठीक है, कंपनी के कहने पे मैं छोड़ दूं? खुदा कहेगा ना कि तू, तेरा दिल अपना ही नहीं चाहता था, है भाई, तेरा अपना दिल नहीं चाहता था, तो नालायक था, लेकिन अब कंपनी और खुदा का मुकाबला हो रहा है तो इसको तूने खुदा बना लिया है। यानी हम इतना प्रोटोकॉल थोड़ी कंपनी को देंगे, बॉस को देंगे कि तेरे, तू कह दे नमाज छोड़ दो, तू हमारा बाप है जो तू कह दे ये काम तो हम बाप के कहने पे ही। अगर आपका नमाज पढ़ने का मूड हुआ और अब्बा कह रहे नहीं पढ़ो, ऐसे मौके पे आदमी कहता है अब्बा मेरा अपना आज तो मेरा मूड बन गया है, मैं कैसे छोड़ दूं नमाज? तो यहां तो अब्बा को आदमी लिफ्ट नहीं कराता मेरे भाई, जो करने वाले होते हैं। बॉस को इतना बाप क्यों बना लेंगे हम? तो बॉस की चमचागिरी इतनी किया करो जितनी क़यामत में अफोर्ड कर सको। ये भी इंसान है, इतना ज्यादा फ्री नहीं कराया करो। मैं ये नहीं कह रहा अपने बॉस से बदतमीजियां शुरू कर दें, आप बदकलामियां शुरू कर दें, इज्जत देनी चाहिए, लेकिन अल्लाह से आगे थोड़ी निकालना है उसको, अल्लाह से आगे थोड़ी रखना है। तो हमारे हजरत को वो बड़ा पसंद आया बेनमाजी, कहा कि देखो गैरत है इसमें, इतनी बड़ी जॉब ठुकरा दी उसने। बोला भाई तुम्हारे कहने से तुमने, यानी मैं इसलिए अब नमाज नहीं पढ़ रहा कि कंपनी की तरफ से इजाजत नहीं है। तो कंपनी कौन होती है मुझे रोकने वाली? तुम चंद लाख रुपए तनख्वाह देके तुमने हमें गुलाम बना लिया है। तो अगर हम अल्लाह की नहीं मानते तो तुम्हारी भी नहीं मानते, ठीक है ना? तो तुम्हारी तो हम पहले ठुकराएंगे। तो गैरतमंद बेनमाजी, गैरतमंद बेनमाजी। खैर नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज की वैल्यू कम नहीं है। तो ये है वजअल खौफका अख्वफल अशिया इलैया वक्तानी हाजात दुनिया बिशौक़ इला लिक़ाइक। ऐ अल्लाह अपनी मुलाकात का शौक इतना दे दे कि दुनिया की हाजतों की तमन्ना ना रहे। इतना शौक हो जाए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा शौक ही ये बन जाए, तो फिर ये सानवी दर्जे में हो। और आखिरी जुमला इस दुआ का, वइज़ा अक़ररत अयुन अहली दुनिया मिन दुनियाहुम फ़अक़रिर ऐनी मिन इबादतिक। ऐ अल्लाह जब लोगों की आंखें इस दुनिया से ठंडी हों, किसी का को पता चला कि बहरिया टाउन में 3 प्लॉट उसके नाम निकल आए, आंखें ठंडी हो गई, बताता फिर रहे हो भाई माशाल्लाह उधर रिश्ता हो गया, हाँ भाई मुफ्ती साहब का बयान असर कर गया है, आंखें ठंडी होती ना, गाड़ी आ गई, पैसा आ गया। तो अल्लाह उस वक्त मेरी आंखें अपनी इबादत में ठंडी करना,
مجھے عبادت کی ایسی لذت دے دے، اپنے سامنے راز و نیاز اور مناجات کی، اور اپنے سامنے دعا مانگنا اور نماز پڑھنا اور تیری تلاوت کرنا اور تیری عبادت کرنا، تیرے سے تعلق ایسا ہو جائے کہ میری آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی نہ ہو، مجھے مزہ کس میں آئے؟ تجھ سے راز و نیاز کرنے میں۔ یہاں بھی یہ نہیں کہا جا رہا مجھے دنیا نہیں دینا، مجھے پلاٹ نہیں چاہیے، مجھے گاڑی نہیں چاہیے بھائی، کون مستغنی تھوڑی ہے ہم اللہ سے، سب کچھ چاہیے، لیکن جو لذت ہو نا، لذت وہ ان چیزوں میں نہیں ہو، ان ٹکڑوں میں، کھلونوں میں۔ لذت کس میں ہو؟ آخرت میں، تجھ سے تعلق میں۔ تو وہ خرید لیں مناجات مقبولہ، کیونکہ دعائیں تو بہت ہیں نا، ہم کن کن دعاؤں پہ بیان کرتے ہیں۔ تو ایک دن ہفتے کو آپ نے جو اس میں لکھا ہوا ہے ہفتے کو یہ پڑھے، اتوار کو آسانی کے لیے، ترتیب کے لیے، تو اس سے پورا ہفتہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن پھر پڑھتے رہیں گے تو وہ دعائیں آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر ایک دن آپ آٹو پہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے میں بعض چیزوں پہ آٹو پہ ہو گیا ہوں، میں خود بخود منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، خود بخود کچھ چیزیں ہیں وہ پھر کبھی بیان میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو وہ آٹو پہ آ گیا ہوں میں، تو وہ خود بخود ہونا شروع، تو وہ آپ کو دعائیں آہستہ آہستہ خود بخود یاد، اور آپ کو محسوس ہوگا آپ کے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔